کے مستحق ہو جائے، تو چاہے حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو یا حقوق ذات ہو، تمام طرح کے حقوق انہی دو میں منحصر ہیں، یا تو افعال جوارح ہیں یا زبان سے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے ان دونوں باتوں کا ذکر کیا کہ بنی آدم کے اعمال وزن کیے جائیں گے اور ان کا قول ہی وزن کیا جائے گا۔ اور آگے اب کہتے ہیں امام بخاری کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ کسی لفظ کی تفسیر بھی ذکر کر دیتے ہیں اور اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ امام مجاہد نے کہا القسطاس والقسطاس دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قسط کا لفظ آیا ہے آیت کریمہ میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو قسط بتا رہا ہے قسطاس اور قسطاس، یہ کسے کہتے ہیں؟ عدل یعنی انصاف کو۔ تو قسط کا معنی کیا ہے؟ انصاف، یعنی ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں پھر رومیہ یعنی رومی زبان میں بھی یہ لفظ عدل کے معنی میں ہے۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ رومی زبان سے یہ لفظ اٹھ کر عربی میں آ گیا ہے۔ عربی میں یا قرآن مجید میں کوئی لفظ دخیل نہیں ہے، یعنی کسی دوسری زبان کا اٹھ کر عربی میں آ گیا وہ دخیل ہے نا، بلکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام بخاری کہ یہ زبان جب یہ کلمہ جب رومی زبان میں استعمال ہوا تو وہاں پر بھی عدل کے معنی میں ہی استعمال ہے، وہاں سے اٹھ کر نہیں آیا ہے۔ اب خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے قالو کہا جاتا ہے یعنی عرب میں القسط مصدر المقسط، یعنی قسط یہ مقسط جو عادل کے معنی میں ہے اس کا مصدر ہے۔ اب مصدر سے وہ مصدر صرفی مت سمجھ لینا جو صرف میں پڑھتے ہیں، یہاں پر مصدر سے مادہ مراد ہے، قاف سین اور طا، کیونکہ قسط ثلاثی ہے، مقسط ثلاثی مزید فی ہے اور ثلاثی مزید فی کا مصدر نہیں ہوتا، بلکہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مادہ ایک ہے، قاف سین اور طا۔ وہو العادل، اور وہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ مقسط عادل کے معنی میں ہوتا ہے نا، اور بتا رہے ایک قاصد بھی ہوتا ہے اسی مادے سے۔ وہو الجائر، اور وہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ جائر یعنی ظالم کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہی نکلا کہ قسط یہ ایسا کلمہ ہے جو متضاد المعنی رکھتا ہے، یعنی ایسا معنی ہے کہ اس کے دو معنی ہیں جو دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ قسط کا معنی انصاف بھی ہو گیا اور قسط کا معنی جائر یعنی ظالم بھی ہو گیا، جیسا ہے قرآن مجید میں اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ ظالم وہ جہنم کا ایندھن ہو گئے۔ اور ایک واقعہ بہت مشہور ہے، میرا وقت ہو رہا ہے، کہ جب حضرت سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف کے پاس کھڑا کیا گیا، بہت ظالم تھا، انہیں قتل کرنے کے لیے اس نے بلایا، تو حجاج بن یوسف نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا انت القاسط العادل، اور جتنے بھی دربار میں بیٹھے تھے وہ کہنے لگے سعید بن جبیر جب باہر رہتے تھے تو اسے ظالم اور یعنی کیا کیا کہتے پھرتے تھے، اب اس کے سامنے کہہ رہا ہے قاسط اور عادل۔ تو حجاج بن یوسف بھی بڑا فصیح و بلیغ شخص گزرا ہے، اس نے کہا کہ تم جو سمجھ رہے ہو وہ میں جو تم نہیں سمجھ رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں، کہ انہوں نے مجھے عادل اور انصاف کرنے والا نہیں کہا، بلکہ مجھے جو قاسط کہا ہے وہ ظالم کے معنی میں کہا ہے۔ یا تم نے آیت کریمہ نہیں پڑھی اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور جو عادل کہا ہے تو وہ بھی حق سے عدول کرنے کے معنی میں کہا ہے۔ ہم بربہم یعدلون، قرآن ہے نا وہ اپنے رب سے عدول کرتے ہیں پھرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ متضاد معنی ہے۔ جیسے تم نے پڑھا ہوگا اصول الشاسی میں لفظ قروب ہے نا، کہ وہ طہر کے معنی میں بھی آتا ہے، غیر طہر کے معنی میں بھی آتا ہے، تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ متضاد المعنی ہے۔ طرب جھومنا، خوشی سے بھی جھومنا غم میں بھی جھومنا، تو یہ عادل بخاری نے بتا دیا ہے ہاں کہ یہ انصاف کے یہاں پر معنی ہے۔ اب یہاں پر جو سند ہے ہم نے پڑھ لی ہے، تو امام بخاری کی سند کی جو ہم نے ذکر کی، ہماری سند میں بیان کروں آپ کو تاکہ ایک سلسلہ جڑ جائے کہ مجھے جو اجازت دی ہے میرے شیخ حضور
علامہ عبدالشکور اور ان کے ساتھ علامہ خیرالاسقیاء محمد احمد اسلائی صاحب ہیں، اور ان کو جو اجازت ہے حضور حافظ الملت والدین حضور علامہ شاہ عبدالعزیز حدیث مراد آبادی علیہ الرحمہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن ختم بخاری زندہ باد، جشن ختم بخاری زندہ باد، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق، حق چار یار۔ حضور حافظ ملت والدین